حیائی اور بے پردگی کے ماحول میں اگر نظر کی حفاظت بھی کریں تب بھی اگر غلطی سے کبھی بدنظری ہو گئی اور بدنظری کی وجہ سے دل میں خواہش پیدا ہو گئی تو اس کو کیسے پوری کریں جبکہ نکاح بھی نہیں ہوا؟ تو اس وجہ سے پھر خواہش انسان کیسے پوری کرے؟ گناہ کی طرف پھر طبیعت جاتی ہے، حالانکہ بدنظری اپنے اختیار سے نہیں کی تھی۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے جو نکاح بھی نہیں کر رہے یا رشتہ ہی نہیں مل رہا، یا وہ چاہتے ہیں لیکن کوئی آمدن کا ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر بدنظری کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گئی، کہیں نظر پڑ گئی، خواہش پیدا ہوئی، تو ڈاکٹروں نے اس کا حل یہ بتایا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کریں۔ ڈاکٹر لوگ عام طور پہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ 100% غلط ہے۔ اس پر میں کئی بار پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ اس طرح سے کرنے سے آپ کو نقصان ہوگا۔ جو ڈاکٹر کہتا ہے نا کوئی نقصان نہیں ہوگا، 100% غلط کہہ رہے ہیں وہ، کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عمل نیچرل نہیں ہے۔ ڈاکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں فزیکلی کہ کیا خون کی کتنی کمی ہوئی، کیا ہوا، تو خون کی کوئی ظاہر ہے وہ تو انرجی استعمال دوڑنے میں بھی ہوتی ہے، بھاگنے میں بھی ہوتی ہے، ویٹ لفٹنگ میں بھی ہوتی ہے، تو کوئی اپنی خواہش پوری کر لے اس میں بھی ہوتی ہے، تو اس کا تو حل یہ ہے کہ کھاؤ پیو گے دوبارہ انرجی بحال ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نیچر بنائی ہے، ہر چیز کا ایک محل اللہ نے رکھا ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹو گے نا تو جو آپ کی باڈی کے جو ہارمونز کا جو نظام ہے، جو یہ خواہش پیدا کرتے ہیں، وہ نظام بہت بری طریقے سے متاثر ہوگا۔ اکثر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ جاتی ہے، کیا میڈیکلی کوئی نقصان ہوتا ہے ان کو؟ ڈاکٹر تو کہتا ہے کوئی نقصان نہیں، تبھی تو وہ یورپی کنٹریز میں یہ قانون پاس ہو رہا ہے۔ اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا تو تھوڑی لا پاس کرتے۔ مینٹلی کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جو بیوی بنائی ہے، اس عورت میں رغبت ان کی یا تو ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ اگر ختم نہیں ہوتی تو کم ہوتی ہے۔ اب جن کی رغبت کم ہو جاتی ہے نا، وہ یہ سمجھ رہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں وہ ڈیزائرز نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ انہوں نے وہ اس دماغ سے سوچا ہی نہیں ہوتا نا کہ جو اس برائی سے بچا رہا ہو ہمیشہ۔ تو اسی طرح جو لوگ اپنی خواہش ہاتھ سے پوری کرتے ہیں، جب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے ہماری باڈی میں، ہمیں جب بھوک لگتی ہے، ہمارا معدہ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتا ہے جس سے ہماری خواہش بھڑکتی ہے، پھر کھانا آتا ہے، اس کی خوشبو دیکھ کر اور زیادہ خواہش بھڑکتی ہے، پھر ہم اس کو لے کے جاتے ہیں، منہ میں نوالا بنا کے چباتے ہیں، ہمارے معدے سے ایسڈ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کو نگلتے ہیں، اور یہ پورا ایک پروسیس کے بعد ہمیں سحری حاصل ہوتی ہے اور ہماری بھوک کی ایک خواہش کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ اگر آپ اس کو کسی اور طرح سے پورا کرنا شروع کر دیں تو آپ کا جو ہاضمے کا پورا سیٹ اپ ہے وہ متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اسی طرح یاد رکھو، جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، یہ انسان کی نیچر ہے، اسی طرح مرد میں عورت کی خواہش، عورت میں مرد کی خواہش، یہ دونوں کا ملاپ بھی مرد اور عورت دونوں کی نیچر ہے۔ اسے آپ کسی بھی طریقے سے کسی شارٹ کٹ راستے سے پوری کرنے کی کوشش کریں گے نا تو پورا پروسیس جو قدرت نے رکھا ہے اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو سسٹم۔ تو شادی کے بعد ایسے لوگ مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو چونکہ اس لائف کا پتہ ہی نہیں ہے نا جو اس کے بغیر ہو، کہ ان کی لائف کیسی ہوتی ہے، اور آپ چونکہ اس میں مبتلا رہے ہو تو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ جو جیسی میری لائف گزری ہے نارمل ہے، وہ نارمل ہوتی نہیں ہے۔ نارمل تو جب ہوگی نا جب ایب نارمل اور نارمل دونوں میں آپ کمپیئر کرو گے نا، تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ نارمل لائف ہے کہ آپ نے کیونکہ آپ تو اس برائی سے گزر چکے ہو۔ اب آپ کو کیا پتا کہ نارمل کیا ہوتا ہے، اس میں کیسے سیٹسفائی ہوتا ہے جو نارمل جو نیچرل ہے۔ تو ڈاکٹروں نے، سب ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا، کچھ ڈاکٹر تو اس کے خلاف بھی ہیں اس کے، اور وہ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے، لیکن بہت سے ڈاکٹروں نے نوجوانوں کو اس لت میں ڈال دیا ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر فحش فلمیں دیکھ کر اپنی خواہش ہاتھ سے پوری کرو گے تو نقصان ہے، اگر نیچرل ہے تو نقصان نہیں ہے۔
حالانکہ یہ نیچرل ہوتا ہی نہیں ہے. جو فحش فلمیں دیکھ نہیں رہا وہ اپنے دماغ میں فحش فلم چلائے گا, کیونکہ ہاتھ برائے ہاتھ کوئی چیز نہیں ہے جس سے انسان اپنی خواہش پوری کرے. اس کو جو دوسری جینڈر ہے اس کا تصور دماغ میں لانا پڑے گا, تو وہ دماغ میں فلم چلائے گا. اور جو دماغ میں فلم چلتی ہے نا وہ آئیڈیل ہوتی ہے, یعنی خوبصورت سے خوبصورت کوئی حسینہ کا تصور دماغ میں لا کے کرے گا, اس کے بعد اس اپنی برائی کو پورا کرے گا. جبکہ جو حقیقت میں اس کے جو شریک حیات بننے والا ہے عین ممکن ہے وہ اس خوابی دنیا جیسا نہ ہو. تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے بھائی یہ ڈاکٹروں کی باتیں میں مت آؤ. ڈاکٹر تو کہتے ہیں میل میل کرنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو حالانکہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں سے نکاح کرو. قوم جواب میں کہہ رہی ہے ہمیں عورتوں سے نکاح میں کوئی رغبت نہیں ہے. اب ان لوگوں کا اگر میڈیکلی ٹیسٹ کرواتے تو فٹ فاٹ تھے وہ بالکل, لیکن یہ کم بیڑا غرق ہوا کہ ان کو رغبت ہی ختم ہو گئی. تو جب بھی خواہش پوری کریں گے آپ ایسا طریقہ اختیار کریں گے جو نیچرل نہیں ہے, غیر فطری ہے, اس سے آپ کی شادی کے بعد والی لائف میں ڈسٹربنس لازمی پیدا ہوگی. سمجھتے ہیں؟ تو اس اب مسئلہ یہ ہے کہ جب نوجوانوں کے دماغ میں شہوت بھڑک رہی ہو تو وہ کریں کیا؟ اس کو روکنے میں بھی تو نقصان ہے نا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ظاہر ہے جب آپ میں ایک ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہیں اس کو روکنا بھی تو باڈی سے بغاوت ہے یا نہیں ہے. اس چیز کو ڈاکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ اس کو جو کنٹرول کر رہا ہے اس سے بھی تو دماغ میں ایک ٹینشن پیدا ہو رہی ہے نا, تو وہ بھی تو ایک صحت کے لیے نقصان دہ اور یقیناً نقصان دہ ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ نقصان کم ہے اگر اس کو آپ نے وقتی طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے, اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنی خواہش کو کسی اور طرح سے پورا کر لیا تو وقتی طور پر تو فائدہ ہوگا, لیکن جو دیر پا اس کے نقصانات ہیں وہ زیادہ ہیں وقتی فائدے کی نسبت. وہ کیسے ہیں؟ ایک تو وہی کہ آپ نے نیچرل راستہ اختیار نہیں کیا, دوسرا یہ کہ بار بار پھر یہ شہوت بھڑکے گی, یہ شہوت پھر کم بولو نہیں ہوگی, پھر یہ بار بار بھڑکے گی. یہ بھڑکتی ان لوگوں کی زیادہ ہے جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں, جو نہیں کرتے ان کی بھڑکتی نہیں ہے, پھر وہ کنٹرول میں رہتے ہیں. جب انسان میں ایک ڈیزائرز پیدا ہوتی ہے نا, وہ پوری کرے گا کرتا رہے گا کہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, تو وہ اور پیدا ہوں گی وہ اور زیادہ. تو یہ پھر اعتدال سے یہ کام ہوگا ہی نہیں, یہ پھر بے اعتدالی کی طرف جائے گا. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی کو چرس پینے کی, ہیروئن پینے کی خواہش ہوئی اور وہ کہتا ہے جب میں پی لیتا ہوں تو سکون میں آ جاتا ہوں. ہم کہتے ہیں خواہش تجھے کمبخت پیدا ہی اس لیے ہو رہی ہے کہ تو پیتا ہے, نہیں پیے گا تو یہ آہستہ آہستہ خواہش کیا ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. تو جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ کوئی ایسا 2 نمبر راستہ اختیار نہ کریں. یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے بھائی, خواہشات تو اللہ نے ان میں بھی رکھی ہیں, نہ عورت یہ کام کرے نہ مرد یہ کام کرے. تو اس کا جو اسلام نے حل بتایا ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کریں. ٹھیک ہے شروع میں ٹینشن ہوگی لیکن آہستہ آہستہ اس کنٹرولنگ پاور آپ کی بڑھے گی اور کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے گی آپ کو, اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا حل بتایا وہ سب سے بہترین حل ہے. فرمایا جس کو نکاح نہ ملے, نکاح کا مشکل ہو اس کے لیے, تو فرمایا فعلیہ بالصوم, کثرت سے روزے رکھے. وہ کثرت سے روزے رکھنے میں کیا ہوگا, 2-4 روزے سے تو خواہش بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی, کیونکہ ایک اور کولیسٹرول ختم ہو جاتا ہے اور آدمی اسمارٹ ہو جاتا ہے. تو کثرت سے روزے رکھنے سے جو اضافی خواہش ہے وہ بھی کم ہوگی اور روحانی قوت بڑھتی ہے اس سے. روزے کا خود اپنا ایک نور ہے. تو اس طرح سے کثرت سے روزے رکھا کرے یا عبادت میں دل بہلائے. سب سے اہم ایک اور بات ہے کہ اپنی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرے. جو لوگ جم جاتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, اپنی خوراک پہ توجہ دیتے ہیں, رات کو ٹائم پہ سوتے ہیں, ان میں یہ اخلاقی برائیاں نہیں ہوتی. تو آپ جم جاؤ یار, آپ اپنے آپ کو تھکاؤ. جو انڈے پراٹھے پھوڑ رہے ہو آپ کسی اور جگہ اس کو نکالو جا کے. جب آپ صحیح جگہ نہیں خرچ کرو گے, دیکھو نوجوان آدمی کو کی یہ اللہ نے نیچر بنائی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری باڈی بلڈ کرے. اب ہر وہ چیز جو اس کی باڈی کے بلڈ کرنے میں رکاوٹ بنے گا اس سے اس کو نفرت ہوگی, بشرطے کہ وہ باڈی کے کو بلڈ کرنے کی فکر میں لگ جائے. تو آپ ایکسرسائز کر کے دیکھیں, جم جائیں پابندی سے, صبح جاگنگ کریں, اپنے آپ کو تھکائیں, پسینہ بہائیں, اتنا تھک جائیں پھر منڈ کے کھائیں, مزہ بھی آئے گا کھانے کا, بھوک لگے گی,
کولیسٹرول ختم ہوگا, ماس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, پھر اس کے بعد طبیعت سے آپ گہری نیند سو جائیں, طبیعت سے نیند آئے گی آپ کو. پھر صبح صبح اٹھیں, تہجد میں اللہ سے مانگیں, اپنی اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں, فجر کے بعد جاگنگ کریں, ایسا اچھا دن گزرے گا. یہ فضول کاموں کی طرف آپ کی طبیعت نہیں جائے گی. یہ سارے کام وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو فراغت ٹیکسٹائل مل میں جاب کر رہے ہوتے ہیں, فراغت ٹیکسٹائل مل میں جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے کام زیادہ ہیں. تو رات کو مطالعے کا بھی معمول بنائیں, اسٹڈی کا, کوئی کتاب سامنے رکھ لیں, مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں. اور موبائل جو ہے نا سونے سے 2 گھنٹے پہلے رکھ دیں, کہیں بھی چھپا دیں. موبائل نہیں ہے, کتنا بھی ضروری کام ہو بھائی, جب سونا ہے نا اس سے 2 گھنٹے پہلے موبائل کیا ہے, بند. تو اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزاریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی شادی ہوگی نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شادی از شادی. جو مفتی صاحب شادیوں میں بیان کرتے ہیں نا, یہ ایسے ہی نہیں کر رہے ہوتے. نکاح کی لذت حقیقت میں اسی کو حاصل ہوتی ہے جس نے بیوی سے پہلے اپنی اس خواہش کو کسی اور ذریعے پورا نہ کیا ہو. ہمارے ہاں تو تھکے ہارے بیچارے عجیب سے جو ان کے حالات چل رہے ہیں مارکیٹ میں, کیا بتاؤں میں حالات کیا چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں شادی ہونے والی ہے میری, بس ہو رہی ہے, تھوڑی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہو رہی ہے. تو کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ جذباتی نہیں, کیونکہ وہ اپنے خواہشات پوری کر کر کے وہ ڈیزائرز ہی, میں نہیں کہہ رہا کہ ڈیزائر ختم ہو جاتی ہیں, وہ تو دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں, لیکن وہ بات نہیں رہتی. تو اسلام اس سے بہت ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جب آپ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو گے, جب نکاح ہوگا آپ کا نا, تو آپ کی کو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی. پھر ابھی تو جو ہے نا وہ جو حساب کتاب چل رہا ہے, کیونکہ اتنے دل بھرے ہوئے ہوتے ہیں الٹے الٹے کام کر کر کے, اس کے بڑے نقصانات ہیں بھائی آپ کی, تو زندگی بڑی متاثر ہوگی اس سے. اور اسلام آپ کو اس عمل سے, اس غیر اخلاقی حرکت سے اس لیے بھی روکتا ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کریں, کیونکہ اسلام نکاح کو آپ کی تھنکنگ کی اور آپ کے نظریے کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتا. یہ جو فلاسفر ہوتے ہیں نا, ایکچولی اس عمر میں شادی, ایکچولی نقصان ہوگا, ایکچولی مہنگائی بڑھ رہی ہے, ایکچولی, تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ فلسفیانہ گفتگو کی بھیٹ میں نکاح کو نہ چڑھاؤں. اس سے عورتوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے, مردوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ یہ نہ بھی چاہیں تو مجبور ہو کے کریں شادی, اور اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو. سمجھ رہے؟ ورنہ یہ فلاسفر نے جیسے یورپ کو تباہ کیا نا بچے روک روک کے, کہ اتنے کمرے کہاں سے آئیں گے, اتنی جگہ نہیں ہمارے پاس رہائش کی, اتنے خربوزے کہاں سے لائیں گے, خربوزے کم پیدا ہو رہے ہیں, بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, تو خوراک کی قلت. ان کے فلاسفروں نے ان کی سوسائٹی کا کیا کر دیا, خاندانی نظامی کا بیڑا ہی غرق کر دیا. تو اللہ نہیں چاہتے کہ یہ انسانوں کی گروتھ کو میں انسانوں کے حوالے کر دوں اور اپنی عقلی موشگافیاں استعمال کر کر کے انسانیت کا ہی بیڑا غرق کر دے. اب ان کی تو گروتھ ریشو نیگیٹو, منفی میں جا رہا ہے, 0 سے کم, یعنی خود ہی مر رہے ہیں, اپنی قومیں ہی خود ہی بخود ختم ہو رہی ہیں. اتنا خطرناک معاملہ ہو گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ رپورٹ ہے کہ کووڈ سے زیادہ خطرناک ہے ان ملکوں کے لیے. کووڈ نے اتنی آبادی میں کمی نہیں کی جتنا ان کو فیملی پلاننگ نے برباد کیا ہے. اس سے زیادہ تباہی آنے والی ہے اس سوسائٹی میں. پوری قومیں صفحہ ہستی سے مٹنے والی ہیں. ہم کہتے ہیں بڑی ترقی یافتہ قومیں, کچھ وقت لوگ کہا کریں گے کہ بڑی ترقی یافتہ قومیں تھیں, اب نہیں ہے, وہ ترقی کے ساتھ ہی دنیا سے چلی گئی ہیں, وہ ایسے کم ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ اولاد کو میں انسان کے نظریوں کی بھیٹ چڑھاؤں, اس لیے اللہ نے یہ شہوت مسلط کر دی تاکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ شادی کرو. آپ ابا سے بولو, ابا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, میں جو ہے نا میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, مجھے چاہیے. تو ابا نہ چاہتے ہوئے کریں یار, دھمکیاں دینے پر آ گیا ہے. اگر یہ ہاتھ سے خواہشات پوری کرتے رہو گے تو یہ کیفیت تھوڑی پیدا ہوگی, یہ کیفیت تھوڑی پیدا ہوگی آپ کے اندر. اور لڑکیوں کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے, عمریں نکلی جا رہی ہیں. تو یہ فلاسفر نے نا سارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو نیچر سے نہیں لڑو بھائی, سب سے بہترین چیز نیچر ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جن لڑکوں کو اس کی عادت پڑتی ہے نا, وہ عادت آسانی سے چھوٹتی نہیں ہے. وہ 100 بار توبہ کرتے ہیں, پھر توبہ ٹوٹتی ہے, پھر 100 بار توبہ کرتے ہیں, کیونکہ اس کا ایک یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. پھر یہ جیسے نشہ ہے نا, آرام سے نہیں چھوٹتا. تو دیکھو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمت والے لوگ تو ایک دم سے چھوڑ دیں, نہیں چھوٹتا تو یار سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. زیادہ کر رہے ہو تو تھوڑا تھوڑا اس کی کیا کرو, تھوڑی تھوڑی کمی کرو, آہستہ آہستہ اس میں کیا لے کر آؤ, کمی لے کر آؤ. اور کمی لانے کا طریقہ یہ کہ آپ یہ ارادہ کرو, کوئی قسم وسم نہیں اٹھاؤ, ارادہ کرو مضبوط کہ میں نے اگر یہ گناہ کیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا.
روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ جسم کے خلاف لڑائی ہوتی ہے نا. اتنے روزے لازم نہ کر لو اپنے اوپر کہ وہ آدمی کا اتنے روزے کون رکھے گا بھائی چھوڑ, یا اتنا پیسہ نہ صدقہ لازم کر لو کہ دینا ہی مشکل ہو جائے. تو نہ سزا اتنی ہلکی ہو کہ دینے سے تنبیہ ہی نہ ہو, اور نہ اتنی بھاری ہو کہ دی نہ جائے. ہلکی سی سزا رکھو اپنے اوپر. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان سے دوبارہ گناہ ہوتا ہے, آدمی اپنے آپ کو سزا دیتا ہے, پھر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے, تو پھر آدمی کہتا ہے ابے سزا دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. نا 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 میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. یہ شیطان غلط پٹیاں پڑھا رہا ہے. اس کا فائدہ ہوگا بھی تھوڑے دنوں کے بعد جا کے ہوگا, ایک دم سے نہیں ہوگا. جب 50 یا 100 روپے کل کے نکلنا شروع ہوں گے نا جیب سے, تو اگر کوئی شخص دن میں یہ 4 دفعہ یہ کام کرتا تھا تو بالآخر کچھ دنوں بعد وہ 3 دفعہ پہ, اس کا باپ نہیں کہنا چاہیے, وہ خود آئے گا. اس کا باپ تھوڑی یہ کام کر رہا ہے یار. پھر آہستہ آہستہ وہ 2 دفعہ پہ آئے گا. ٹائم لگے گا نا, ایک چیز کی عادت پڑ گئی ہے کئی سالوں سے, کئی مہینوں سے, تو اب وہ عادت بھی اسی طرح چھوٹنے کے لیے بھی کوئی ٹائم. لیکن مخلص رہے کہ بھائی چھوڑنا ہے میں نے اس کو. کچھ ایسے بھی عزم والے لوگ ہیں, انہوں نے ارادہ کیا, ختم, آج کے بعد نہیں, وہ بچ گئے. لیکن کیونکہ نوجوان اپنے حالات بتاتے رہتے ہیں بھائی, وہ ایسے ایسے واقعات ہیں نا جو لڑکوں نے بتائے ہیں, تو یہ آسان نہیں ہے چھوڑنا. وہ ایک صاحب نے تو مجھے یہاں تک کہ میں حج کر کے آیا پھر بھی نہیں مجھ سے یہ برائی چھوٹ رہی ہے. تو آہستہ آہستہ ہوگا, ایک دم سے نہیں ہوتا. تو کچھ صدقہ خیرات کریں, یہ چھوڑنے کی کوشش کریں. سمجھتے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں حکیم لوگ جو ڈرا دیتے ہیں نا کہ تم تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو, اور تم تو یہ بھائی بھائی یہ ایسا آدمی, تو وہ فضول باتیں. اس کا حل ہی شادی ہے. جتنا جلدی شادی کرے گا نا اس عذاب سے اتنی جلدی جان چھوٹے گی, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کم سے کم ہوں گے. کیونکہ نارمل جب لائف میں آ جائے گا پھر یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چھوٹ جائے گی اس سے. اگر نہیں کوشش کرے گا پھر تو اس کے بعد بھی نہیں چھوٹے گی, یہ ذہن میں رکھنا. تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو ہوں گے, لیکن آہستہ 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 جب طویل عرصے تک چھوڑے رکھے گا تو جا کے وہ ختم ہو جائیں گے. تو برائی کا حل یہی ہے کہ جو اللہ نے جو غیر فطری کاموں میں لگے ہو تو اس کا حل یہی ہے کہ نیچر پہ آ جاؤ. تو یہ اس کا حل ہے. تو بعض حکیم ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ تم شادی نہیں کر سکتے. یہ خوب سمجھ لو, بہت اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ جو مردانہ کمزوری کے نام پہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں نا, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی چورن چٹنی کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی میں یہ قوت رکھی ہے. اگر وہ چل رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, سونگ رہا ہے, اس کا مطلب سب چیزیں کیا ہیں؟ صحیح ہیں. کوئی آپشنل سینکڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہیں جو بائی بورن بیچارے بیمار ہوتے ہیں, وہ تو ایک الگ کیس ہے. لیکن نارمل لوگوں میں یہ سب, اس میں جب بھی میں بات کرتا ہوں نا 4 شادیاں پہ, اتنی طاقت پاور کہاں سے آئے گی. خواتین بھی شاید بیان سن رہی ہے 4 شادیوں پہ سن کے وہ غصہ ہو جاتی ہیں, لیکن مرد بھی تو سن رہے ہیں نا بیان. تو یہ کوئی اتنی بڑی پاور اور کوئی آئرلینڈ کا بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے ہوا بنایا ہوا اس کو. یہ نیچرل ہے. آپ اگر دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, چل رہے ہیں, اس کا مطلب باقی تمام قوتیں بھی کیا ہیں. کیونکہ جب بڑھاپا آتا ہے نا تو ساری قوتیں ایک ساتھ کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ والی قوت تو بہت پاورفل ہے وہ بالکل ہی ختم. تو پتہ نہیں کیا کیا چورن چٹنیاں مارکیٹ میں بک رہی ہیں اس نام پہ. تو جو آدمی بھاگ رہا ہے, چل رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اس کا مطلب صحیح ہے وہ. جب آپ پہ بڑھاپا آئے گا نا تو پھر ساری چیزیں ایک ساتھ خراب ہونا شروع ہوں گی, اور ایک دم سے نہیں ہو جائیں گی, آہستہ آہستہ آہستہ. وہ تو خود آپ کو بھی احساس ہوگا بھائی, نہ مجھ سے بولا جا رہا ہے, نہ مجھ سے دیکھا جا رہا ہے, نہ سنا جا رہا ہے, نہ چلا جا رہا ہے, تو باقی ساری قوتیں بھی آہستہ آہستہ کیا. لیکن وہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ سلولی ہوتی ہے. ایک دم سے وہ تو نظام عالمی تباہ ہو جائے گا نا. 4 شادی ہوتی ہے, صبح اٹھے بالکل عجیب سے, تو یہ تو عجیب سے مصیبت ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ, یا صبح اٹھے گھٹنے کام ہی نہیں کر رہے, اچانک بالکل ہی خراب ہو گئے, چل ہی نہیں پا رہے. تو بھائی جب ایک تو کوئی زخمی ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, ایک الگ بات ہے. نارملی جو ٹانگوں میں کمزوری آئے گی تو آہستہ 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 آہستہ. پہلے کیا ہوگا کہ جی صرف تراویح نہیں پڑھی جا رہی, فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے. تراویح میں بھی 10 رکعتیں پڑھ لیتا ہے, 10 میں بیٹھنا پڑتا ہے. پھر چند سال بعد جا کے ہوگا کہ اب 20 رکعتیں بیٹھ کے پڑھنی پڑ رہی ہیں فرض. پھر آخر میں فرض بھی بیٹھ کے, پھر ہو سکتا ہے بیٹھنے سے بھی جائے, لیٹ کے پڑھے. تو ہر قوت آرام آرام سے ڈاؤن ہوتی ہے,
اور یہ بھی ذہن میں رکھو, یہ جو مردانہ قوت کے نام پہ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, یہ مضمون حیا کے خلاف ہے, لیکن نوجوان اس میں بہت برباد ہو رہے ہیں. اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نوجوانوں کو الو بنایا جا رہا ہے یوٹیوب پہ. تو عام جسمانی طاقت کی جو چیزیں ہیں وہی ہر چیز کی طاقت میں اضافہ کرتی ہیں. یہ کوئی الگ سے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے دنیا میں کہ وہ کھا لو گے تو تمہارے اندر 4 شادیوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی. ایسا کوئی الگ سے کوئی چیز, جو ایک نارمل آپ کے جسم کی صحت کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں تو وہی ہیں. چونکہ میں ڈاکٹروں سے, حکیموں سے میری سلام دعا بہت ہے, اور کتابیں بھی کچھ پڑھی ہیں میں نے, تو وہ میں اپنے تجربے تھوڑے سے شیئر کر دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھو, جسم میں کولیسٹرول نہیں بڑھنے دو, بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک رہے, شوگر لیول کنٹرول میں رہے, ٹھیک ہے نا, بھاگ دوڑ لیا کرو, اور غذا متوازن کھایا کرو. آپ نارمل جو ساری سب کچھ کھایا کرو جائیدادوں کے علاوہ, تو وہ فٹ فاٹ ہو, فٹ فاٹ رہو گے آپ. تو یہ جو عجیب سا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے نا, لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دوائیں کھانے سے کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کے نقصان ہوگا زیادہ, تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب تک آپ چل پھر رہے ہو, بھاگ دوڑ رہے ہو, بات چیت کر رہے ہو, تو جیسے ساری قوتیں صحیح ہیں تو ہر چیز ہی صحیح ہے, پھر ساری چیزیں ایک ساتھ. البتہ جو شوگر ہو گئی آپ کو خدا نخواستہ, یا کولیسٹرول کی وجہ سے رگیں بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ پھر آہستہ آہستہ خطرناک بنتا ہے. لیکن اس کا بھی حل یہی ہے کہ کولیسٹرول کم کر لیا جائے, نہ یہ کہ کوئی خاص قسم کی معجونیں کھائی جائیں, وہ اور فیٹ کو بڑھا دیں گی, چربی جسم میں اور پیدا کر دیں گی. تو یوٹیوب پہ میں نہیں کہتا کہ سارے 2 نمبر حکیم ہیں, لیکن یہ سرچ کرنا ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبر ہے یا 1 نمبر. اب سوہانجنا کے ایسے فضائل چل رہے ہیں نا یوٹیوب پہ کہ آدمی کہتا ہے سب کچھ گھر سے نکال کے سوہانجنا لے آؤ, بس یہ جو نہیں ہے مورنگا جسے کہتے ہیں. تو اتنی فضیلت کسی بھی چیز کی نہیں ہے, تھوڑی تھوڑی فضیلتیں سب کی ہوتی ہیں. تو مورنگا کی بھی تھوڑی سی فضیلت ہے, اتنی نہیں ہے کہ 1 چمچہ صبح کھا لیا تو پتہ نہیں کیا, متزل ہلالیہ نے 1 چمچہ صبح کھا لیا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اس میں. اور جو پھینک رہے ہوتے ہیں نا, اب نوجوانوں کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, تو وہ جو پھینک رہے ہوتے ہیں میں یوں کر لیتا ہوں تو میں اتنی دفعہ کر لیتا ہوں, یہ سب الو بنا رہا ہوتا ہے آپ کو. یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو نوجوان جان ایسے لوگوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں, یار بڑا عظمت ہے یار, عظمت. پھر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ہم تو فقیر تو نہیں, وہ نا وہ بھائی پھینک رہا ہے, وہ کیوں, وہ کیا کھا رہا ہے؟ جب اس کے بازو میں طاقت تیرے بازو جتنی ہے, چلنے میں ایسے ہی چلتا ہے جیسے تو چلتا ہے, تو اور کیا اس میں, کیا وہ مریخ سے آیا ہوا ہے؟ تو اس لیے کوئی اس میں نہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے نہ کمزور ہوتا ہے, سب فٹ فاٹ ہوتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. اور یہ 40 سال تک تو ویسے ہی مسائل پیدا نہیں ہوتے, چاہے کتنا بھی آڑا ترچا کھا لو. 40 سال کے بعد جا کے انسان میں کمزوریاں آنا شروع ہوتی ہیں. اس وقت یہ احتیاطیں ہیں, کولیسٹرول, شوگر. 18, 25, 30 سال کا جو جوان 40 سال تک, وہ تو یار کچھ بھی کھا جائے نا وہ پھر بھی فٹ رہتا ہے. یہ ایج فیکٹر اتنی بڑی حقیقت ہے نا. مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں زیادہ تر عمر گزرنے کے بعد. جب تک آپ 40 کے نہیں ہو جاتے, 30, 35, یہ تو بہترین ایج ہے, اس میں تو ویسے ہی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں تو کچھ جو مرضی, روزے رکھنا شروع کر دو یار, کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. یہ تو ایک جوان آدمی ہے, جب کچھ بھی نہ کھائے پھر بھی بھاگ لے گا, ہوتا ہے نہیں ہوتا. پالک ہی کھا رہا ہو, صرف خالی روٹی کھا رہا ہو, پھر بھی وہ سب کچھ کر لے. یہ مزدوروں کو دیکھو نا, صرف روٹی پانی کھا رہے ہوتے ہیں اور کتنے ویٹ اٹھاتے ہیں, یہ خالی روٹی پہ سیٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ 40 سال کے بعد ہیں کہ منرلز, ایکچولی انسان کی ڈائٹ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں آئرن بھی ہو, اس میں وہ جو ہے نا زنک بھی ہو, اور فش میں زنک. یہ سب یوٹیوب پہ 40 سال کے بعد کے چھچور پنے ہیں. اس سے پہلے صبح صبح اٹھو, پراٹھے کھاؤ, اس کے بعد دوپہر کھانا کھاؤ, سو جاؤ, پھر اٹھو, پھر سو جاؤ. یہ بہت لمبا جواب دے دیا میں نے, لیکن یہ بہت ضروری تھا. تو بس خلاصہ یہ نکلا کہ